نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ ومئی اور جو شخص یوتی اللہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ ہوں گے، ما الذین ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ انعام کیا ہے اللہ نے، علیہم جن پر، من النبیین نبیوں، والصدیقین اور صدیقوں، والشہداء اور شہیدوں، والصالحین اور نیکوں کے ساتھ، وحسن اور بہت اچھے ہیں، اولئک یہ رفیقا دوست۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول، یہاں اب خوشخبری دی جا رہی ہے کس کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ سارے لیسن اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ اچھا، کیا یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ دلیل کیا ہے؟ شرک اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، ربوبیت میں، اختیارات میں، اس کے اسماء میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ دو طرح کے کام ہوتے ہیں، کونی، ایک ہے شرعیہ۔ جو اللہ کے حکم کونی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے۔ کونی کون کون سے ہیں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، کائنات کی بناوٹ، ان کو رزق دینا، چیزوں کو پیدا کرنا، جلانا، مارنا، یہ سب کیا ہے؟ امور کونیہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہوں گے۔ جیسے امور شرعیہ ہے، ان میں آپ شریک ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ کہاں؟ دنیا میں اور آخرت میں، خاص طور پر آخرت میں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، کون سی بات مراد ہے یہاں؟ جو پیچھے گزر چکی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو اطاعت کرے گا دل میں کوئی تنگی نہیں پائے گا، کوئی بھی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے ہیں تو وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہیں کرے گا۔ جہاں اس کو استقامت ملے گی، سیدھا راستہ ملے گا، وہاں اس کو ایک اور بھی خوشخبری، وہ کیا ملے گی؟ اور وہ خوشخبری کون سی ہے؟ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو انبیاء، صدیقین کا ساتھ اور دوستی ملے گی۔ اس میں سب سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، یعنی نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کا لفظ نبا سے نکلا ہے یا نبوہ سے۔ تو نبوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبا کا معنی تو خبر ہوتا ہے نا، اور نبوہ خبر نہیں ہوتا، رفعت بلندی ہوتا ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوتی ہے، لیکن اس کو شریعت نہیں دی ہوتی۔ لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ صاحب شریعت۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ جو پچھلے نبی کی شریعت لے کر فالو کرتا ہے اور فالو کرواتا ہے۔ رسول جو ہے وہ نبی پر مقدم ہوتا ہے،
ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ وہ صدیقینہ، اور صدیقین کس کی جمع ہے؟ صدیق کی، سچے، جو خود بھی سچے ہوں اور سچ کی تصدیق بھی کریں۔ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے تصدیق کی تھی کب؟ جب ابو جہل آپ کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ دیکھ تیرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میرا نبی کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہے، یعنی تصدیق کر دی، اور اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر صدیق پڑ گیا، آپ کو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وہ شہداء، اور شہید کی جمع کون؟ گواہ ہے اس زمین پر، امت مسلمہ۔ لیکن وہ جو گواہی دے، کون گواہی دے؟ جیسے علماء ہے، تو صورت آل عمران میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، شہید اور اولو العلم یعنی کو گواہی دینے والے کہے گے، اور شہید اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان دے دے۔ ہم شہید صرف ایک ہی سمجھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جان دے، وہ بھی بہت مشکل کام ہے نا، لیکن یہ علم حاصل کرنا، روز جان دینا ہے، اس میں واقعی جو اولو العلم ہے، جو علم رکھتے ہیں، علم میں پختگی حاصل کرتے ہیں، اور وہ پھر خون پسینہ ان کو ایک کرنا پڑتا ہے۔ سب سے الگ درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کرام کا، پھر صدیقین کا، پھر اس کے بعد شہداء کا، تو یعنی کہ سب سے پہلے درجہ انبیاء کا، یعنی اہل علم کا درجہ بتایا گیا۔ یا اللہ کے راستے میں جو جان دینے والے ہیں وہ صالحین، نیک لوگ، صالحہ، یہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اور ہر صالحہ صدیق، شہید اور نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی، ہر صدیق اور ہر شہید صالحہ ہوتا ہے۔ اور صالحہ کیا ہے؟ فاسق کی ضد ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، حد توڑنے والے، الذین ینقضون عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، انسانوں سے رشتے کاٹنے والے، رشتہ داروں کا حق نہ ادا کرنے والے، اور اللہ کی بات کو نہ ماننے والے، جو حد سے بڑے ہوتے ہیں، جو حدیں پھیلانگتے ہیں، توڑتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کی ساری زندگی سچ پر مبنی ہوتی ہے، کہیں بھی جھول فریب نہیں ہوتا، یعنی کھرا اور سچا انسان ہوتا ہے وہ، یعنی کہ ادھر کچھ اور ادھر کچھ، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، وہ سچائی کا مجموعہ ہوتا ہے اور سچائی کا نمونہ ہوتا ہے وہ۔ اور یہ جو جھوٹ ہے نا، سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بری بد اخلاقی اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ صدیق کا۔ تو جھوٹ بولنا تو دور کی بات، اس کے رویے میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے ہیں دوست، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب ہوگی۔ یہ آیت صراط الذین انعمت علیہم کی وضاحت ہے، اور پھر ترتیب کی بات بھی ہے کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف، افضل سے کم کی طرف۔ پھر یہاں اچھے اور برے دوست کا فرق بھی بتلا دیا کہ اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ جیسے خوشبو بیچنے والا ساتھی وہ ہوتا ہے نا، جو آپ کے کام میں، آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ بیٹھے۔ ہم ساتھی، دوست، رفیق کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت ساتھ رہے، جو ہر وقت جڑا رہے ساتھ۔ کیا وہ رفیق وہ ہوتا ہے جن کا مشن ایک ہے، جن کی سوچ ایک ہے، چاہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، وہ ہزاروں سال کے فاصلے پہ ہو، ان کے بیچ میں ہزاروں سال کی مدت ہو، کوئی بات نہیں، دوری ہے نا، دوستی انہی کے ساتھ ہے، انہی کے فالورز ہیں، انہی کے ساتھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء، صدیقین، اہل علم، شہداء کا ساتھ عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔